الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا الذی یصورنا فی الارحام کیف یشاء والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وحبیبنا ومولانا محمد المصطفیٰ منبع الجود والعطاء الذي من كان نبيا وآدم بين التين والماء وعلى آله النجباء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله إنما الدنيا كظل زائل إنما الدنيا كظل زائل أو كضيف بات ليلا فارتحل او كنوم قد يراء نائم او كنوم قد يراء نائم او كبرق لاخ في افق العمل۔ حمد و صلات کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام قابل تعظیم و تکریم فخر السادات پیر طریقت راہبر شریعت حضرت علامہ پیر سید محمد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ قادریہ سید آباد شریف گنجیاں اور سٹیج پر تشریف فرما مقتدر مشائخ اہل سنت علماء کرام قائدین جماعت اہل سنت سادات گرامی قدر حفاظ و قرا حضرات ثناخانان مصطفیٰ اور قرب و جوار دور و نزدیک سے تشریف لانے والے آج کی اس روحانی ایمانی محفل میں جملہ شرکاء حاضرین و ناظرین اور بالخصوص میری عزت کے لائق جملہ صاحبزادگان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سماعت فرما لیا ہے کہ وقت اس وقت گفتگو یا خطاب کا نہیں ہے، بس صرف اب حاضری ہی مقصود ہے۔ گرامی قدر سامعین جی، تو آج چاہ رہا تھا کہ میں کسی ایک عنوان پر تھوڑی دیر اظہار خیال کرتا، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دیتا ہے اور ہمارے مہمان نعت خوان ابھی جو راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں وہ نعت شریف انہوں نے پڑھنی ہے، وہ باقی ہیں اور ہم سب نے ان کی نعت بھی سننی ہے۔ میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں؟ میں نے جو عربی کے 2 اشعار پڑھے، میرا جی چاہتا ہے میں اسی سے اپنے لفظوں کو زینت بخشوں۔ یہ کلام ہے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، کہ آپ نے دنیا کی بے ثباتی کے متعلق ارشاد فرمایا کہ انما الدنیا کظل زائل، بے شک دنیا ایک ڈھلتے سائے کی طرح ہے، او کضیف بات لیلا فارتحل، یہ دنیا اس مہمان کی طرح ہے جس نے ایک رات بسر کی اور صبح اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔
او کا نومن قد یراؤ نائم، یا دنیا اس سونے والے کی طرح ہے جس نے سوتے ہوئے ایک خواب دیکھا، بیدار ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ او کا برقن لاح فی افق العمل، یا اس بجلی کی طرح ہے، اس چمک کی طرح ہے جو امید کے افق پر بس ذرا سی چمکی اور چمک کر ختم ہو گئی۔ گرامی قدر سامعین، یہ دنیا اتنا مختصر سا سفر ہے کہ جس میں ہر ایک نے آنا ہے اور چند گھڑیاں گزار کر پھر یہاں سے رخصت ہو جانا ہے۔ کسی نے یہاں پر باقی نہیں رہنا ہے، اور ہر ایک کو موت کا پیالہ چکھنا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا پیالہ ہے جس کو ہر نفس نے پینا ہے۔ والموت باب کل نفس داخلوہا، موت دروازہ ہے جس سے ہر ایک نے گزر کا جانا ہے۔ دنیا بقا کی جگہ نہیں ہے، یہ مقام فنا ہے۔ یہاں سے ہر ایک نے اپنی منزل مقصود کی طرف جانا ہے۔ لو کان الانسان یدوم بقاؤہ، اگر انسان کے لیے اس دنیا میں ہمیشہ باقی رہنا ہوتا، لما مات سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو سید الانبیاء محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام کبھی اس جہان سے پردہ پوشی نہ فرماتے۔ گویا ہر ایک نے جانا ہے، لیکن دوستو جانا تو وہ مزے کا جانا ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے جاہے تو جن سے جا رہا ہے وہ بھی کہیں وارے مبارک، تجھے جانا مبارک ہو، اور جس طرف جا رہا ہے وہ بھی کہیں خوش آمدید، آنے والے تجھے مبارک ہو۔ جانے والے بھی اس کی جانے کی مبارکیں دیں، اور جس قبر میں جا رہا ہے وہ قبر بھی اپنا محبت سے دامن کھول کے کہے اہلاً وسہلاً مرحبا، اے آنے والے آ تجھے خوبا مبارک دے رہے ہیں۔ گرامی قدر سامعین، آج ہم جس ہستی کی یاد منانے بیٹھے ہیں اور جس کا تذکرہ کرنے بیٹھے ہیں، میں ابھی سٹیج پہ بیٹھا تھا، جوجو نعت خان نعت پڑھتا تھا، اور اگر کوئی قصیدہ خان قصیدہ پڑھتا تھا، میں نے آنکھیں تھوڑی دیر بند کی، خدا کی قسم پیر سید چاند شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ اسی طرح میرے سامنے وہ کالا امامہ سر پہ سجائے ہوئے، سفید ردا اوڑے ہوئے، ان کے چہرے پر وہی مسکنت، وہی تواضع اور وہی حلم اور بردباری کا نقشہ میرے سامنے یوں ٹہلتا ہوا مجھے نظر آیا کہ ابھی چند شاہ صاحب تو ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ ایک مرد حق کی اور ایک سچے مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے بظاہر چلا بھی جاتا ہے لیکن وہ پھر بھی زندہ نظر آتا ہے۔ گرامی قدر سامعین، دنیا سے جانے والا اس کو مردہ نہیں کہتے ہیں۔ لیس من مات فاستراح المیت، وہ مردہ نہیں ہے جس کی میت آرام سے ہے، جو قبر میں سکون سے ہے، اس کو مردہ نہیں کہا جائے گا۔ انما المیت میت الاحیاء، مردہ تو وہ ہے جو زندوں میں رہتا ہوا بھی مردہ ہے۔ ارے پیر سید چاند شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جب حقیقتاً زندہ تھے تو پھر بھی زندہ تھے، خدا کی قسم وہ آج بھی قبر میں زندہ ہیں، وہ آج بھی قبر میں زندہ ہیں۔ اور میں کیا کہوں، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا میں کس طرح بڑھوں، کدھر جاؤں اور کدھر سے رکوں۔ بس اتنا کہوں گا کہ بس جو شاہ صاحب کو ایک نسبت عالی حاصل ہے، خدا کی قسم اگر اسی کو دیکھ لو تو بات بنی ہوئی نظر آتی ہے، وہ بات بنی ہوئی نظر آتی ہے۔ ارے میں نے مطالعہ کیا، کتب احادیث کو دیکھا تو میرے سامنے ایک یہ نقشہ آیا کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور اس کی بعد والی نسلیں آئیں، اگر 10ویں پشت میں بھی 7ویں پشت میں بھی 8ویں پشت بعد میں بھی کوئی آئے تو اللہ اس نیک بندے کی نیکی کا صلہ ان بعد والوں کو دیتا ہے۔